کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے وہ بھی دیکھیے. ترمذی ابواب الزہد. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر وقد اثر فی جنبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے. چٹائی تو سمجھتے ہی ہوں گے, بنگال اتنا وہ نہیں آپ کی پوری طریقے سے بنگلہ ہی پر ڈیپینڈ کرتے ہو. 25 سال سے آ رہا ہوں کٹیہار اور کشن گنج اور سیمانچل کے علاقے میں. میرے بھائیوں, اگر آپ سمجھتے نہ ہوتے تو اتنے سالوں سے بلاتے نہیں. چٹائی تو سمجھ ہی رہے ہیں. اللہ کے نبی چٹائی پر سوئے اور آپ کی پیٹھ پر کپڑا نہ ہو. آپ کی, ہم اللہ کے رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کی پیٹھ پر کپڑا نہ ہو اور چٹائی پر آپ سو جائیں تو جب اٹھیں گے تو چٹائی پر جو سوتے اس کا نشان آپ کی پیٹھ پہ پڑ جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے, آپ کے جسم پر بھی اوپر کا کپڑا نہیں تھا, لیٹ گئے. جب اٹھے وقد اثر فی جنبہ, وقد اثر فی جنبہ, تو آپ کے پشت پر, آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے. جیسے ہم اور آپ چٹائی پر یا چارپائی پر سوتے ہیں تو نشان پڑ جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر پڑے ہوئے نشان کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا رسول, اللہ کا پیغمبر, یہود و نصارہ اور ان کے بڑے بڑے بادشاہ تو بڑے آرام سے سوئیں, بستر پہ سوئیں بڑے آرام سے, اور اللہ کا پیارا رسول, اللہ کا پیارا نبی چٹائی پر, اس کے پاس لیٹنے کے لیے نرم گرم بستر بھی نہ ہو. آنسو آ گئے اور کہنے لگے لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بنا دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے ہلکا پھلکا گدا تیار نہ کر دیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے, گدوں پر سونا غلط نہیں ہے, صوفے پر سونا غلط نہیں ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حیثیت دیکھیے کیا تھی. جب کہا گیا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً, اے اللہ کے نبی کہ ہم آپ کے لیے بستر نہ بنا دیں, ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیارے حبیب نے فرمایا, اللہ کے نبی نے, اے عبداللہ مالی وللدنیا, یہ دنیا کا لفظ دیکھیے, مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ, میں دنیا سے کیا سروکار رکھوں, مجھے دنیا سے کیا مطلب. مالی وللدنیا, مجھے دنیا سے کیا مطلب. عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں میں آپ کے لیے بستر بنا دوں, نرم گرم بستر کا انتظام کر دوں, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے دنیا سے کیا مطلب, مجھے دنیا سے کیا سروکار. ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ, میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں, اس گھوڑ سوار کی طرح ہوں, اس سوار کی طرح ہوں جو تھک گیا اور سستانے کے لیے, تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا. تھک گیا, ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا, لیکن درخت کے سائے میں وہ زندگی بھر نہیں بیٹھا رہتا. ثم راحا, تھوڑا سا آرام کیا, تھوڑا سا بستر پہ لیٹا, آرام کیا, وہ ترکہ, پھر اس کو چھوڑ کے چلا گیا. جیسے تھکا ہوا مسافر درخت کے سائے پہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے پھر چلا جاتا ہے, میں بھی اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آیا ہوں اور دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں. یعنی مجھے نرم گرم بستر کی ضرورت تو تب ہوتی جب ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہوتا. جیسے مسافر درخت کے سائے میں آرام کے لیے زندگی بھر ڈیرا نہیں ڈالتا, تھوڑی دیر سستاتا اور چلا جاتا, میں بھی اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے آیا اور چلا جاؤں گا. عبداللہ ابن عمر کا یہ کاندھا پکڑا اللہ کے نبی نے, عبداللہ ابن عمر کا یہ کاندھا پکڑا اور بونڈا پکڑ کے ان کو اٹھایا اور فرمایا, یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل, اے عبداللہ
یہ دنیا ہمارے لیے غریب ہے، اجنبی ہے۔ جیسے مسافر کسی شہر کا سفر کرتا ہے، جیسے جرجیت صاحب لکھنؤ سے اٹاوا سے آپ کی بستی میں آئے، 21 تاریخ کو جے نگر میں بولے، 22 تاریخ کو میہر پور میں بولے، اور بولتے بولتے آج 29 تاریخ آ گئی، جو کٹھیا، جو آپ کی پٹھیا اور کٹیہار کی سرزمین پر ہے، بس سے چند دن رہے اور کل پھر اپنے وطن واپس چلے جائیں گے، کل پھر اپنی بستی میں واپس پہنچ جائیں گے۔ تو جیسے ایک مسافر کسی جگہ پر مستقل نہیں رہتا ہے، چند دن رہا اور چلا گیا، اسی طریقے سے عبداللہ اس دنیا میں تم مسافر کی طرح ہو، چند دن تم رہو گے اور چلے جاؤ گے۔ اے عبداللہ تمہیں معلوم نہیں آج صبح ہے، کل شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، اور اے عبداللہ شام کو بستر پہ جب سونے جاؤ تو پتہ نہیں کل صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح۔ اے عبداللہ جب شام ہو جایا کرے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اور جب صبح ہو جایا کرے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ کس کو معلوم؟ جرجیت صاحب کل اپنے وطن جا رہے ہیں، کس کو معلوم کہ خیریت سے پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ شیخ رضا اللہ محمد ادریس کا نام سنے، جامعہ سلفیہ کے بہت ہی موقر استاذ، مبارک پور کے رہنے والے، ممبئی میں دین رحمت کانفرنس میں بلائے گئے، ان کو ٹاپک دیا گیا بولنے کے لیے قضاء اور قدر، یعنی تقدیر، قضاء اور قدر۔ بولے دین رحمت کانفرنس میں، بولے اپنے ٹاپک کا حق ادا کیا، اور جیسے اسٹیج پہ بیٹھے ان کو سینے میں درد ہوا، ہاسپٹل لے جایا گیا دکھانے کے لیے، چیک اپ کے لیے۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اٹیک ہوا اور انتقال کر گئے۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ان کا آلہ سے دیکھا گیا تو کہا کہ یہ تو انتقال کر چکے۔ معلوم تھا قضاء اور قدر پہ بولنے والے کو، معلوم تھا کہ یہ میری قدر، یہ میری قضا ہو گئی، میرا قضا اور قدر کا وقت پورا ہو گیا۔ تقدیر میں جتنی دن میری زندگی لکھی تھی وہ آج اس تقریر کے بعد ختم ہو جائے گی۔ جوانی کے عالم میں ان کا انتقال ہوا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ معلوم تھا کسی کو؟ کون جانتا ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہو، آپ کے ساتھ کیا ہو، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے فرمایا کہ اچانک آ جانے والی موت کا انتظار مت کرو، کبھی بھی آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ 4 بچوں کے بعد، لڑکیوں کے بعد گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، باپ بڑی خوشی منا رہا ہے، آج میرے گھر میں بیٹا ہوا۔ ابھی تک کہتا تھا اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں، ایک بیٹا دے دے، اللہ تیرا شکر ادا کروں گا، اللہ میں تیری راہ میں یہ خرچ کروں گا وہ خرچ کروں گا، اللہ ایک بیٹا دے دے۔ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ایک بیٹا دے دیا، بیٹا دیا، مبارکباد ملنے لگی۔ 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا، اللہ تیرا کا شکر ہے۔ بس 7 دن پورے ہوئے، بھول گیا کہ میرے گھر میں بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے میری دعا سنی، اب عالی شان طریقے سے عقیقہ کر رہا ہے۔ عقیقے میں سنت بھول جاتا ہے، وہ ایرو گیرو کو بلانے لگتا ہے، اس کی دعوت میں شرابی اور جواری آنے لگتے ہیں، کچھ چھکے بھی آتے ہیں، ڈانس بھی کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، دھوم دھام سے عقیقہ کروں گا۔ گھر میں بیٹا دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، اس نے اس کو کانوینٹ میں ایڈمیشن دلا دیا، عربی پڑھنے کے لیے مولانا صاحب کو رکھ لیا۔ مولانا صاحب آتے، شام کو بچے کو پڑھاتے، الف با تا سا قرآن پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کے لیے اسکول میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، گھر میں اس بچے کو مولانا رکھ لیا کہ آؤ ٹیوشن پڑھا دینا۔ کانوینٹ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے میرے بیٹے کو سائنس اور بایو پڑھانے کے لیے جو ٹیچر آتا ہے وہ 5000 روپے مہینہ لیتا ہے، لیکن مولانا صاحب ہمارے بچے کو قرآن پڑھانے آتے ہیں تو 500 روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پڑھانے والے مولوی کی قدر و قیمت، اور وہ ہے کانوینٹ کے بچے کو سائنس اور بایو پڑھانے والے کو 5000 روپے دینا، اور قرآن جو
میرے بھائیوں بچے کا ذہن دیکھ کر مولانا صاحب نے کہہ دیا اس کے باپ سے، آپ کا بیٹا بڑا ذہین ہے، جو پڑھاتا ہوں فوراً یاد کر لیتا ہے، اگر اپنے بچے کو حافظ بنا لو یا عالم بنا لو تو بہت اچھا حافظ بنے گا، بہت اچھا عالم بن کر نکلے گا۔ مولانا صاحب بھول گئے، اللہ سے دعا کر کر کے بیٹا مانگا ہے، چونکہ وہ بچہ 7-8 سال کا ہو چکا ہے، کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، 3rd اور 4th میں آ چکا ہے۔ مولانا صاحب کی بات سے باپ غصے میں آ گیا، کیا کہہ رہے ہو، مولانا بنا لو؟ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، مولانا بنا دو۔ تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے مسجد میں؟ مولانا صاحب نے کہا 5,000 6,000 8,000۔ بس یہ بناؤں میں اپنے بچے کو؟ اتنا تو میرے بچے کی شادی کے بعد اس کی بیوی کے میک اپ کا خرچہ پورا نہیں ہو پائے گا، گرہستی چلتی ہے۔ مولانا صاحب قرآن پڑھائیے اور جائیے چپ چاپ۔ مولوی تو بیچارہ پہلے ہی سے مرا ہوا ہوتا ہے، کبھی مقتدی اس کو سناتے ہیں، کبھی مسجد کا متولی اس کو سناتا ہے، اس مرے ہوئے کو مارتے ہو، اس مرے ہوئے سے لڑتے ہو۔ میرے بھائیوں سماج اس سوسائٹی میں جس کو پہلے ہی مار ڈالا ہو، اس مرے ہوئے کو مارنا یہ کون سی بہادری کا کام ہے، یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے؟ اس غریب کو ڈانٹنا اور پھٹکارنا یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے؟ اس دن کی تاریخ سے وہ کچھ نہیں بولا، آتا پڑھاتا اور چلا جاتا۔ لڑکے نے انٹر کر لیا بایو سے، نیٹ کا ایگزام دیا اور وہ کمپٹیشن میں کامیاب ہوا، MBBS کرنے لگا، MBBS میں بھی کامیاب ہو کر اس نے MDMS بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں اس کو ایک اچھی لڑکی بھی مل گئی، وہ لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی، وہ ایک اچھی لڑکی بھی مل گئی، اور اس لڑکی کے باپ نے اس داماد کو یعنی اس باپ کے بیٹے کو، جس کا بیٹا تھا، اس کو 4 ویلر گاڑی بھی دے دی کہ تم ہاسپٹل آؤ گے، جاؤ گے، یہاں آنے جانے کے کام آئے گی۔ لڑکے کی عمر 25 سال، شادی بھی ہو گئی۔ ابھی مشورہ یہ ہوتا ہے 2-4 سال تک بچے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تھوڑی سی ترقی کر لینا چاہیے، میاں بیوی پلاننگ کر لیے، بچے نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب روزانہ ہاسپٹل جاتے، شام کو واپس آتے۔ میرے بھائیوں ایک دن یہی ڈاکٹر صاحب رات میں پیشنٹ کو دیکھ کر 12 بجے کے آس پاس جا رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف روا دبا ہے، فون کرتے ہیں کہ میری بیوی گرم روٹی بنا لینا، میں آ رہا ہوں۔ جا رہے 4 ویلر پر، یہ وہی 4 ویلر ہے جو جہیز میں ملی ہے، یہ وہی 4 ویلر ہے جو لڑکی کے باپ نے دی ہے۔ ادھر سے ٹرک آ رہا ہے، ٹرک کا ڈرائیور، میرے بھائیوں ٹرک کا ڈرائیور نشے میں، اوورٹیک میں غلطی ہوتی ہے اور گاڑیوں کار ٹکرا جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب پہچانے نہیں جا رہے ہیں، آن اسپاٹ ڈیڈ باڈی۔ کسی نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ دوڑتا ہوا بھاگتے ہوئے آیا، اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے، کپڑوں سے پہچانتا اور گاڑی سے پہچانتا ہے، ہاں گاڑی تو میرے بیٹے کی ہے، کپڑوں سے پہچانتا ہے کہ ہاں یہ تو میرے بیٹے کے ہی کپڑے ہیں۔ باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو لے لے، پولیس کہتی ہے نہیں، پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا، اس کے بعد تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ بیٹا میرا، مجھے ہی بیٹے کو لے جانے کو نہیں مل رہا ہے، میرا بیٹا مجھ کو ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ قانونی کارروائی ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور پوسٹ مارٹم کے بعد باڈی ڈگے دی جاتی ہے، صبح 10 بجے غسل دیا جاتا ہے، 12 بجے غسل دیا جاتا ہے، ظہر کے بعد مٹی کا اعلان ہوتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کی باڈی کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے، صفیں لگ جاتی ہے مسجد کے باہر کہ جنازے کی نماز ہوگی۔ مولانا صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی مولانا ہے جو اسی ڈاکٹر صاحب کو قرآن پڑھانے جایا کرتے تھے، یہ وہی مولانا صاحب ہے جن کو 500 روپیہ قرآن پڑھانے کا ملتا تھا، یہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صفیں لگ چکی ہیں، لوگوں نے آواز دی لیکن مولانا صاحب آنے کا نام نہیں لے رہے۔ کسی نے دروازہ ٹھوکا، مولانا باہر نکلے، فرمایا صفیں لگ چکی ہیں، جنازہ آ چکا ہے اور آپ یہاں بیٹھے، جنازہ کون
کون پڑھائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھ، مولانا آتے کہتے ہیں کس کا جنازہ ہے؟ معلوم سب تھا، کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کا، کہ ان کے باپ کہاں ہیں؟ کہ یہ، فرمایا کہ آپ آئیے آئیے، آپ اس کے باپ ہیں، آپ آگے آئیے اور جنازہ پڑھائیے۔ باپ نے کہا مولانا صاحب ہمیں جنازہ کہاں پڑھانا آتا ہے، ہم جنازہ پڑھانا کہاں جانتے ہیں، ہمیں دعائیں کہاں یاد ہیں، تم مسجد کے مولانا ہو، سب کا جنازہ پڑھاتے تھے، پھر میرے بیٹے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ مولانا صاحب نے آج جوتا مارا، ارے ہماری حیثیت کیا ہے، آپ کے اتنے بڑے ڈاکٹر بیٹے کا جنازہ پڑھاؤ، ہمیں تو 8,000 روپے مہینہ ملتا ہے، اتنے تو آپ کے بیٹے کی بیوی کے میک اپ میں خرچ ہو جاتے ہوں گے، ہماری حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑھا سکوں، ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ لڑکے کے باپ سے کہتے ہیں، ڈاکٹر کے باپ سے کہتے ہیں ہم بہت غریب گھر کے آدمی ہیں، جتنے ہم کماتے ہیں اس کا تو آپ کے بیٹے کی بیوی میک اپ میں خرچ کر دیتی ہے۔ لڑکے کے باپ کو احساس ہوا اپنے ان جملوں کا جو میں نے کبھی کہا تھا، مولانا صاحب سوری معاف کیجئے، آج تنگ نہ ماریے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب سوری کہہ دی تو بات ہی ختم۔ مولانا صاحب آگے کھڑے ہو گئے اور جنازے کے لیے اللہ اکبر کہنے والے تھے کہ ایک اور طنز مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب سچ بتاؤ آج تمہارے بیٹے کی باڈی کے میں زیادہ قریب ہوں یا آپ؟ باپ نے سر نیچے کر لیا، مولانا صاحب نے کہا اللہ اکبر اور جنازے کی نماز پڑھا دی۔ میرے بھائیوں احساس کرو کہ اس اچانک موت کا کیا پتا کتنی محنت سے اس باپ نے پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا اور کیا کیا سپنے سوچے ہوں گے، لیکن اچانک انتقال، یہ اچانک انتقال ہمارا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا تصور کرو کہ اس موت سے پہلے ہم نے کیا تیاری کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی بخاری کی روایت ہے، وعن علی قال، حضرت علی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ، یہ دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، یہ ہے دنیا کی حیثیت۔ تھوڑا سا جرجیت صاحب سے کوئی منہ پھیر کے بات کر لے تو جرجیت صاحب کو تو ہم سے اتنا بھاگ رہا میں تجھ سے اتنا بھاگوں گا، یہ ہوتا ہے نا آج کے زمانے میں۔ آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو بھاؤ نہیں دے رہا ہو تو آپ کہیں گے بھاگ، تو ہم کو بھاؤ نہیں دے رہا، وہ اتنا بھاگے گا آپ اتنا بھاگیں گے، وہ اتنا بھاگے گا آپ اتنا بھاگیں گے۔ دنیا کے بارے میں اللہ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرۃ، ارے دنیا پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے۔ تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا اگر ہمیں پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے تو ہمیں دنیا کو پیٹ دکھا کے بھاگنا چاہیے، بھاگ تو ادھر جا رہی ہے، بھاگ ہم کیوں تیرے پیچھے پڑے، یہ ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہمیں پیٹ دکھا رہی ہے۔ ارے اگر میں کبھی آس پاس کی بستی میں اگر 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے آیا تھا اور آج 15 سال کے بعد آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا نے مجھے 15 سال پیٹھ دکھا دی ہے، یعنی ہم سے اتنی دور ہو چکی ہے اور ہم آخرت کے اتنے قریب ہو چکے ہیں۔ بھائی میری عمر، میں نے پہلی تقریر اس علاقے میں، مولانا توحید صاحب تو بیٹھے بیٹھے خرچ ہو گئے ہیں، انہی کے علاقے میں تیتواری میں ہوئی تھی۔ اس علاقے میں سب سے پہلا جو میرا پروگرام ہوا تھا وہ تیتواری میں ہوا تھا۔ جب تیتواری میں ہوا تو اس وقت میری عمر تھی 17.5 سال، اور تیتواری کا پروگرام کرنے کے بعد پھر میری دوسری تقریر ہوئی بمبئی کے اندر باندرا میں، اس وقت میری عمر تھی 17 سال 10 مہینہ، یعنی 2 مہینہ رہ گیا تھا 18 سال ہونے میں۔ وہ میری تقریر تھی جو سب سے پہلے بال ٹھاکرے کے خلاف میں بولا تھا اور اسٹیج پہ ہی پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ تو جیل لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی لیکن نابالغ ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔ 2 مہینہ اور پورا ہو گیا ہوتا تو وہی پہنچ گیا ہوتا جہاں سنجے دت بند تھا۔
वहीं से लॉकअप में 1-2 दिन रखने के बाद, 1.5 दिन रखने के बाद, वहीं लिखा पढ़ी करने के बाद 50,000 रुपए, उस जमाने में 50,000 रुपए का मुचलका भर के छोड़ दिया गया था, एग्रीमेंट हो गया था। तो मेरे भाइयों गौर करो, 18 साल 2 महीने कम थे उस जमाने से तकरीरें करते करते अब आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त मेरी उम्र है 46 साल, 46, इतना लंबा जमाना जो गुजरा है, उस वक्त से मैं बिहार और बंगाल और झारखंड की सरजमीन पे आ रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए हमारी जिंदगी क्या बता रही है। इतना हम आखिरत के करीब हो गए और इतने दिन की जिंदगी दुनिया हमसे दूर हो गई। और इतने दिन से जो लोग सुन रहे हैं उनकी जिंदगी ये बतला रही है कि आप भी दुनिया से उतना दूर हो गए और आखिरत से करीब हो गए। अल्लाह के नबी कहते हैं तहालत दुनिया मुदबिरतन, हज़रत अली कहते हैं दुनिया पेट दिखा के भाग रही है, वल आखिरत मुक़बिलतन, और आखिरत सामने आ रही है। दुनिया तो पीठ दिखा के भाग रही है और आखिरत सामने आ रही है, यानी दुनिया पीछे और आखिरत सामने। तो जो सामने है उसको देखो, जो सामने है जहां तुम्हें जाना है उसको देखो। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, और इन दोनों में से हर एक के बच्चे हैं, यानी दुनिया की भी औलादे हैं और आखिरत की भी औलादे हैं। क्या मिसाल दे रहे हैं हजरत अली, दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत की भी बेटे हैं, दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है, दुनिया के भी बच्चे हैं और आखिरत के भी बच्चे हैं। फिर फरमाया कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, ओ लोगों आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे मत बनो। आखिरत के बेटे कहलाओ, दुनिया के बेटे मत कहलाओ। अंदाजा लगाओ, एक कब्र पे अल्लाह के नबी बैठे, मैयत को दफन किया जाना है, अभी कब्र खुद रही है, आप बैठ जाते हैं, अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है कब्र के खुदने में, आप बैठ जाते हैं और लकड़ी के तिनके से जमीन कुरेद रहे हैं, बैठकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल किस सोच में पड़े हैं आप, किस सोच में पड़े हैं आप, लकड़ी के तिनके से जमीन कुरेद रहे हैं, जमीन की मिट्टी को ऐसे ऐसे खुरच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो, अपने भाई के लिए बख्शिश की दुआ करो। फसलुलान, अभी उससे सवाल जवाब होगा, हिसाब किताब लिया जाएगा। गौर कीजिए, मैयत अभी दफन नहीं हुई है, दफन होने से पहले अल्लाह के नबी सहाबा को क्या मैसेज दे रहे हैं, हम जमीन कुरेद नहीं रहे, हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जब इस कब्र में हिसाब किताब लेंगे, सवाल जवाब लेंगे, तो कौन साबित कदम रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आपको फिक्र आखिरत हो रही है, आखिरत की फिक्र हमें और आपको होना चाहिए। मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों को भी आखिरत से जोड़ना चाहिए। आप फजर में उठिए तो अपने बच्चों को भी फजर में उठाइए, अपनी बीवी को भी फजर में उठाइए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बेटे 7 साल के हो जाएं तो उनको मस्जिद में ले जाओ, और 10 साल के होने के बाद भी नमाज न पढ़े तो तुम उनको मारो, मार मार के ले जाओ। पता ये चला कि 10 साल के बाद बच्चे पर नमाज माफ नहीं है, 10 साल के बाद उसको हर हाल में मस्जिद के अंदर ले जाना है। अब कयामत के दिन अगर हाजी नमाजी जन्नत में जा रहा होगा तो उसका बेटा सामने आकर कहेगा अल्लाह मेरे बाप को तू जहन्नम जन्नत में भेज रहा है और मेरे लिए जहन्नम, ये बेइंसाफी कैसी। अल्लाह कहेगा तेरे बाप ने तहज्जुद पढ़ी, नमाजों की पाबंदी की, इबादत की, वो जन्नती है, तूने ये तमाम चीजों का ख्याल नहीं रखा, तू जहन्नमी है। आवाज आएगी इस आदमी की तरफ से, बेटे की तरफ से, आए अल्लाह उसने तेरा हक तो अदा किया लेकिन मेरा हक अदा नहीं किया। वो खुद तो नमाज पढ़ता था लेकिन बेटा होने की हैसियत से, बीवी होने की हैसियत से कभी इसने मुझसे नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। अच्छा खासा नमाजी भी अब जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह कहेगा आए मेरे बंदे, तूने मेरा हक तो अदा किया लेकिन मेरे बंदे का हक मारा है, मेरी बंदी का हक मारा है। मैं अपना हक तो माफ कर सकता हूं लेकिन मैं अपने बंदे और बंदी का मारा हुआ हक माफ नहीं कर सकता। फरिश्तों उठाओ, इस बात को भी जहन्नम में फेंक दो, इस शोहर को भी जहन्नम में फेंक दो। नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में चला जाएगा इसलिए कि वो खुद नमाज पढ़ता था लेकिन अपनी औलाद को नमाज के लिए नहीं उठाता था, वो खुद तो नमाज पढ़ता था लेकिन अपनी बीवी को नमाज के लिए नहीं कहता था। इसलिए याद रखिए हर किसी के हुकूक
गुनाहों पर अल्लाह अपने हक में माफी दे सकता है, लेकिन अगर बंदों के हक मारोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना करे। दुनिया में तो हम माफ कर देंगे एक दूसरे को, अभी गिले शिकवे खत्म, हमने माफ किया, उन्होंने माफ खत्म, लेकिन आखिरत में गिले शिकवे खत्म नहीं होंगे। क्यों? वहां कोई कहेगा माफ नहीं। अब तो वहां ये होगा कि हमारे पास अगर नेकियां खत्म हो गई और आपका हक बाकी है तो आपका गुनाह मेरे ऊपर लादा जाएगा। वहां माफी तलाफी नहीं होगी, वहां माफी तलाफी नहीं होगी। बहुत सी नमाजें, रोजे, हज और ज़कात लेकर जाओगे ना, लेकिन लोगों के हक मारे होगे, क्या होगा? चलो इतनी नेकियां इसको दो, नेकियां दी, अभी इसका हक बाकी है, ये नेकियां इसको दो, नमाजें खत्म, रोजे खत्म, हज खत्म, ज़कात खत्म, इसकी शादी वो खत्म, अभी भी हक बाकी है लोगों के। अल्लाह भी इसने मेरे साथ ये किया, अल्लाह कहेगा नेकी दो, नेकी खत्म, अब क्या किया जाए? अल्लाह कहेगा उसके गुनाह इसके ऊपर डालो। इससे बड़ा गरीब इंसान कौन होगा? अल्लाह के नबी ने ये तो कहा, तदरूना मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? क्या तुम जानते हो गरीब कौन है? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या मालूम गरीब कौन है, हम तो यही समझते हैं जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, रुपया पैसा ना हो, सोना चांदी ना हो, गरीब। आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान वो है जो कयामत के दिन रोजे, नमाज, हज, ज़कात, बहुत सी नेकियों का पहाड़ लेके आएगा, लेकिन हक मार के आएगा। जिनके हक मारे होंगे नेकियां उनको दे दी जाएंगी, हक वालों का हक अभी बाकी होगा, फिर उनके गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान होगा। हम लोग गरीब किसको समझते हैं? जिसके पास सोना ना हो, जिसके पास चांदी ना हो, ये गरीब है। अल्लाह के नबी कहते हैं ये गरीब नहीं है, गरीब ये है। सोचो, आखिरत की फिक्र करो। दुनिया से आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप कतई ताल्लुक हो जाओ, नहीं, दुनिया की जरूरत है और दुनिया के बगैर आप रह भी नहीं पाएंगे। लेकिन मिसाल देखिए, साया जानते हैं ना, साया, जैसे हम खड़े हो गए, ये हमारी परछाई, हमारा साया इधर है, इधर पीठ किया, साया पीछे हो गया। आप इधर भागेंगे आगे तो साया आपके पीछे पीछे भागेगा, और आप ऐसे भागेंगे तो साया आपके आगे आगे भागेगा। आप जितना तेज भागेंगे साया आपसे ज्यादा तेज भागेगा। ये दुनिया है, आप जितना भागेंगे इसकी तरफ ये और आगे भागेगा, आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे। यानी दुनिया चीख चीख के कहेगी एयर कंडीशन है, अब फ्रिज भी ले लो, फ्रिज ले लिया, अब ये भी ले लो, ये ले लिया तो अब बाइक ले लो, बाइक ले ली, काश फॉर्च्यूनर और होती, ये ले लो। यानी एक चीज लोगे, दुनिया कहेगी अब ये ले लो, दुनिया कहेगी अब ये ले लो, दूसरी ली अब कहेगी ये ले लो। इसलिए अगर साए को पीछे करके आगे की तरफ भागोगे तो जितना आप इधर भागेंगे आपके पीछे पीछे साया भागेगा। यानी दुनिया को अपने पीछे पीछे भगाओ, दुनिया के अपने आगे आगे मत जाने दो, क्योंकि दुनिया को अगर आगे कर दिया तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, और दुनिया को अपने पीछे भागने पे मजबूर कर दिया तो दुनिया तुम्हारा पीछा कर ही नहीं पाएगी। तुम आगे, दुनिया पीछे, इसलिए दुनिया के पीछे पीछे मत भागो, दुनिया को अपने पीछे पीछे भगाओ। सऊदी अरब जाते हैं बहुत से लोग बेचारे, गल्फ कंट्री कमा के लाते हैं बहुत पैसा, चलो घर बना लें। घर बनाते हो ना, बड़ा शानदार घर बनाया, लेकिन घर बनाते वक्त घर में टॉयलेट भी बनाते हो, बाथरूम बनाते हो कि नहीं बनाते हो? दुनिया की हैसियत एक बाथरूम की तरह है। बहुत अजीब मिसाल है मेरी, लेकिन देखिएगा, दुनिया की मिसाल एक बाथरूम से मैं दे रहा हूं। घर बनाते वक्त एक बाथरूम भी बनाते हो, उसी घर में मेहमान का कमरा अलग है, गेस्ट आएंगे तो यहां रुकेंगे, रुकेंगे अपना और अपनी बीवी के सोने का कमरा अलग बनाते हो, ये हस्बैंड वाइफ का रूम, बच्चों का रूम अलग बनाते हो, ठीक है, डाइनिंग रूम अलग बनाते हो, उसमें खाना खाएंगे, किचन अलग, मतलब बहुत अच्छे सिस्टम से आपने बाथरूम बना, और इधर बाथरूम बनाते हो, घर में ही है बाथरूम। लेकिन ये बताओ, जितना वक्त आप अपने पर्सनल रूम में देते हो, क्या उतना वक्त बाथरूम में देते हो?
टॉयलेट में भी उतना वक्त देते हो? नहीं, जबकि टॉयलेट में भी पत्थर बिछा हुआ है, संगे मरमर बिछा हुआ है, अच्छा एग्जिट फैन लगा हुआ है, गर्मी नहीं लगती है, गर्म हवा बाहर निकल जाती है, फ्रेश भी अच्छा है, धोते भी अच्छा, क्लीन साफ, उसके अंदर खुशबू भी लगा दी, खुशबू भी आ रही है, बहुत साफ सुथरा टॉयलेट है आपका, माना, लेकिन क्या उस टॉयलेट के अंदर भी आप रहते हो? बस गए 5 मिनट बैठे, जरूरत से फारिग हुए, हाथ धोया और बाहर आ गए, लैट्रिन साफ है, बाथरूम साफ है, टॉयलेट साफ है, लेकिन जरूरत के तहत आप इस्तेमाल करते हो, जरूरत पूरी बाहर आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, आपको बाथरूम की जरूरत है, लेकिन हर वक्त बाथरूम इस्तेमाल नहीं करते हो, बस दुनिया की जरूरत है, दुनिया को बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल करो जैसे बाथरूम को जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हो, दुनिया को भी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो और लौ आखिरत से लगाओ। दुनिया की जरूरत तो हमें और आपको पड़ेगी। दुनिया की मिसाल एक पानी की तरह है, सुन लीजिए, दुनिया पानी की तरह है, जैसे पानी की जरूरत जमीन को भी है, पानी की जरूरत आपके घर को भी है, पानी की जरूरत पौधों को भी है, पानी की जरूरत हमें भी है, आपके बच्चों को भी है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, दुनिया के बगैर भी हमारी जिंदगी नहीं है, दुनिया भी जरूरी है, जैसे पानी जरूरी है वैसे दुनिया भी जरूरी है। लेकिन इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है, दुनिया की मिसाल पानी की तरह है और इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है। कश्ती को इधर रख दो, कश्ती समझते हैं ना, नाव को इधर रख दो, अब नाव यहां रखी है तो नाव सड़क पे चल जाएगी, नाव रोड पे चलेगी नहीं चलेगी। अब नाव को चलाना है, ये इंसान है, इंसान की मिसाल कश्ती और दुनिया की मिसाल पानी। पानी की जरूरत सबको है, इंसान कश्ती है, लेकिन कश्ती को चलने के लिए पानी की जरूरत है। आप इस कश्ती को पानी में उतारेंगे तभी ये कश्ती चलेगी, यानी इंसान को दुनिया की जरूरत पड़ेगी जैसे कश्ती को पानी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, जब तक नाव कश्ती पानी के ऊपर है, तैरती है, जब तक दाएं बाएं हम उसको खे रहे हैं, चल रही है, पानी के इर्द गिर्द चलेगी, पानी के ऊपर है चलेगी। गलती से भी अगर नदी का पानी, गंगा का पानी अगर कश्ती के ऊपर ले आओगे तो हाल क्या होगा? अगर गलती से भी तुमने ये सोचा कि नहीं हम पानी के ऊपर नहीं चलाएंगे, पानी के ऊपर कश्ती को लाते, कश्ती के ऊपर पानी को लाते, जैसे ही आपने पानी के ऊपर, कश्ती के ऊपर पानी को भरा, कश्ती भी डूब जाएगी और जितने लोग उसमें बैठे हुए वो भी डूब जाएंगे। तो पता क्या चला? जब तक इंसान दुनिया को उसूल के मुताबिक चलाएगा ठीक, और जब दुनिया को अपने सर के ऊपर उठाएगा और अपने सर के ऊपर ला देगा तो खुद भी डूबेगा और दुनिया को भी डुबो देगा। ये याद रखिएगा, दुनिया की जरूरत ये नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मेरे पास एक छींट का कपड़ा आ गया। छींट समझते हैं? छींट औरतें ज्यादा अच्छी तरह समझती होंगी, छींट का कपड़ा होता है, शादी आदि पहले चलते थे बहुत। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक छींट का कपड़ा आ गया, खूबसूरत कपड़ा था, तो उस कपड़े को देखकर लोग देखने आते थे हमारे पास, और जब किसी की बेटी या किसी की बहन की शादी होती थी तो वो मेरे पास आता था और वो छींट का कपड़ा ले जाता था। उस कपड़े को पहना कर वो अपनी बेटी को दुल्हन बनाता था या अपनी बहन को दुल्हन बनाता था, और उन्हीं कपड़ों में मेरी बहन या उसकी बहन बेटी की रुखसती हो जाती थी। 2-3 दिन के बाद वो कपड़ा फिर वापस हजरत आयशा के पास पहुंचा दिया जाता था। हजरत आयशा फरमाती है मेरे पास वो छींट का कपड़ा था, लोग आते थे अपने बहन और बेटी की शादी में वो कपड़ा मुझसे ले जाते थे और मेरे कपड़े को पहनाकर अपनी बेटी और बहन को दुल्हन बनाते थे और रुखसती करते थे। फिर उसके बाद ये कपड़ा लौट कर मेरे पास आ जाता था। लेकिन आज ये दुनिया इतनी बढ़ गई, हजरत
حضرت عائشہ کہتی ہیں آج یہ دنیا اتنی بڑھ گئی کہ اب میرے پاس وہ چھیٹ کا کپڑا میرے گھر کی نوکرانی بھی پہننا گوارا نہیں کرتی، میرے گھر کی نوکرانی بھی لینا گوارا نہیں کرتی۔ بتانا یہ چاہتی ہے حضرت عائشہ کہ یہ دنیا اتنی خطرناک ہے کہ کل تک میرے گھر کے میرے کپڑے کو پہنا کر دلہن بنایا جاتا تھا، آج وہ کپڑا میرے گھر کی نوکرانی بھی نہیں پہنتی۔ یعنی یہ دنیا کی چاہت اور دنیا طلبی کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے، کہیں تمہیں رسوا نہ کر دے، کہیں آخرت سے تمہیں فراموش نہ کر دے، آخرت کو نہ بھلا دے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے جزیہ اور ٹیکس کا مال لے کر آئے۔ بخاری کی روایت ہے صحابہ کرام میں وہ مال تقسیم ہونا تھا، فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، مدینے کے انصاریوں کو پتا چل گیا آج ابو عبیدہ ابن الجراح بہت سا مال لے کر آئے ہیں، بہت سا مال لائے اور آج بٹے گا، تقسیم ہوگا۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، صحابہ کرام سے بھری ہوئی مسجد دیکھا تو آپ نے کہا اتنی جلدی آج لوگ مسجد میں آ گئے؟ پھر اچھا وہ بحرین سے مال آیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی اچھا وہ مال تقسیم ہوگا، آپ لوگوں کو بھی حصہ ملے گا نا؟ صحابہ نے کہا جی۔ اللہ کے نبی نے کہا خوش ہو جاؤ، تم سب کو حصہ ملے گا۔ پھر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں میں مال تقسیم کروں۔ مال تقسیم کرتے جاتے، مال دیتے جاتے اور سب کو جتنا حصہ جس کا تھا اس کو اتنا حصہ دے دیا۔ جب صحابہ کو ان کے حصے مل گئے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے میرے ساتھیوں، مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہاری فقیری کا ڈر نہیں ہے۔ مل فقرا اخشا علیکم، میں تمہاری اوپر تمہاری فقیری سے نہیں ڈرتا، ولکن اخشا علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ او لوگوں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں جیسے آج مال کی محبت تمہیں مسجد میں نماز سے پہلے لے آئی، تمہارے بعد یہ دنیا اتنا نہ پھیلا دی جائے، یہ دنیا اتنا وسیع نہ کر دی جائے، اتنا نہ وسیع پھیلا دی جائے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی۔ تنافسوها کما تنافسوها، پھر اس دنیا کو چاہنے کے لیے کہیں تم ریس نہ لگانے لگو، کہیں تم دوڑنے نہ لگو، کہیں تم دوڑ بھاگ نہ کرنے لگو اور یہ دنیا تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ صحابہ کرام کو یہ محبت دیکھی کہ یہ مال کی طلب میں اتنا پہلے آ گئے۔ مثلا فجر کی اذان 5 بجے ہوتی ہے، جماعت اگر 5 بجے ہو رہی ہے تو صحابہ 4 بجے سے آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، کیوں؟ مال آیا، کہیں آنکھ نہ لگ جائے، پٹے تو ہمارا حصہ نہ رہ جائے، تو 4 بجے مسجد میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے مال تو دے دیا لیکن کیا فرمایا؟ آج مال و دولت کی محبت میں تم مسجد میں ٹائم سے پہلے آ گئے، مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ دنیا اتنا نہ پھیلا دی جائے کہ اس کی محبت کہیں تمہیں عبادتوں سے دور نہ کر دے اور یہ دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ تصور آج کہاں کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس ایک ریشمی کپڑا آ گیا، بخاری کی حدیث، ایک ریشمی رومال آ گیا، آپ اس رومال کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام ہے، نہیں پہن سکتا، لیکن ریشمی کپڑا آپ دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام بھی دیکھنے لگے کتنا اچھا کپڑا ہے، ریشم کا کپڑا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیکھا، مطلب ریشم کا کپڑا دیکھ رہے تو آپ نے فوراً ان کا دماغ دنیا سے ہٹاتے ہوئے فرمایا لَمَنَازِلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، سعد ابن معاذ کو جنت میں جو رومال ملے گا وہ تمہارے اس کپڑے سے لاکھ گنا بہتر ہے، یعنی جنت کے کپڑوں کی فکر کرو، اس ریشمی لباس کی فکر مت کرو، یہ کہہ کر آپ نے ان کا دماغ ہٹا دیا وہاں سے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا سے اتنا ہی لو لگاؤ جتنی ضرورت ہے۔ سردی کی راتیں ہیں، 1:45 بج چکے ہیں، آپ بھی آدھی سے زیادہ بھیڑ جا چکی ہے، چند لوگ ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اس 1.5 گھنٹے کی 12:15 سے لے کر 1:45 بجے تک کے خطاب کو آپ یہ سمجھو کہ یہی پر مسک الختام ہے۔ میں اختتام کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ
دنیا کو ضروری تو ہے ہمارے لیے لیکن ہم اپنے سر پہ نہیں بٹھائیں گے اور ہم دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کریں گے اور جائز طریقے سے ہم دولت کو خرچ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے. میرے بھائیو پھر ایک گزارش ہے کہ لوگ پھر بہکانے کی کوشش کریں گے سوشل میڈیا پر, فیس بک پر, واٹس ایپ پر, پتہ نہیں قسم قسم کی باتیں ڈالیں گے اور 3-4 لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہوگا. کل سوشل میڈیا پر کچھ اور چلے گا, آپ بہنے میں مت آئیے گا. بس دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین ہماری جمعیت کو, ہماری جماعت کو اور جماعت کے تمام افراد کو اللہ رب العالمین مضبوط بنائے اور سب کو جماعت کی بہتری کے لیے اور بہبودگی کے لیے مل کر اور اجتماعیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد کے لیے آپ سے گزارش ہے, لوگ جا چکے ہیں لیکن میں بیٹھا ہوں, 1:45 ہو گئے ہیں, 10 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں. میرے ہاتھ پر بھی اگر آپ دینا چاہیں, مسافہ کرنا چاہیں اس مسجد کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اٹھتے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, بستر پر آپ کو رات کی تاریکی میں نیند نہیں آ رہی ہے. آپ نے اپنی بیوی اما عائشہ سے کچھ نہیں کہا, آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے کچھ نہیں کہا. آپ نے دروازہ کھولا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے. تھوڑی دور چلے تو آپ کو راستے سے چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا, کوئی آ رہا ہے. آپ اس کے قریب پہنچے, یہ سوچ کر اس کی طرف آگے بڑھ گئے اگر جان پہچان والا ہوا تو اس سے کچھ مانگ لیں گے, کیونکہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی, کروٹیں بدلتا رہا اور گھر میں کھانے کو آج میرے کچھ نہیں رہا. چلو یہ آدمی آ رہا ہے, اس سے کچھ کہتے ہیں. رات کے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچان نہیں پائے. جب اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رات کی تاریکی میں باہر نکلے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا. علیک سلیک ہوا, دعا سلام ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے ابو بکر اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, بخاری شریف کا یہ واقعہ, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, آپ سے کیا چھپاؤں؟ آج اگر جھوٹ بولیں گے تو کل اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے آپ کو بتا دے گا سچائی کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ گھر میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو میں اس سے یا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا. اللہ کے نبی سے کہہ رہے, کون؟ ابو بکر صدیق, اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہے ابو بکر اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہیں کھانا کھلا دوں گا تو یہ امید بالکل مت رکھنا, اس لیے کہ تمہارے نبی کو, تمہارے ساتھی کو, تمہارے اس خلیل کو, اس دوست کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نے ہی گھر سے باہر نکالا ہے. جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے. جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں. اچھا, ابو بکر صدیق کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. سب سے زیادہ سخی اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے. چلیے کوئی بات نہیں, چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا, دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئی.
دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے. اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل. جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. علیک سلیک ہوا اور ان دونوں نے پوچھا, ہے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو, کیسے نکلنا ہوا, کہاں جانا ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے, اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں, سچائی ہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے, بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں, سوچا تھا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا, اے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا, اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا, اور تمہیں بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کھلاتے. چلو ایسا کرتے ہیں, اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے, آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں. وہ گھر حضرت ابو الحیثم کا ہے, ابو الحیثم انصاری کا گھر ہے. چلیے ذرا ابو الحیثم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں. ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے. یہ تینوں لوگ حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر, یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں. ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں, ابو الحیثم انصاری. دروازے کو دستک دیتے ہیں, ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں, ان کے گھر کو دستک دیتے ہیں. ابو الحیثم دروازے پر آتے ہیں, اتنی رات میں کون آ سکتا ہے میرے گھر میں؟ آج تک تو رات کے اس اندھیرے میں تو کوئی آیا نہیں, ضرور کوئی ضرورت مندی ہوگا, کوئی پریشان حال ہوگا. چلیں چل کے دیکھتے ہیں. جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں. مرحبا مرحبا, موسٹ ویلکم, آپ کا آنا مبارک ہو. اتنی رات میں اتنے اچھے مہمان, اور وہ بھی ہمارے گھر میں, آئیے تشریف لائیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر مت کھڑے رہیے, آپ اندر آئیے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر اندر آ جاؤ. اتنی رات میں ایمانداری کے ساتھ بتائیے